السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں سو رہا تھا، اچانک چھت پھٹ گئی اور آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اور کچھ فرشتے آئے اور میرا سینہ چاک کیا گیا، مطلب کاٹا گیا، اور تمام اعضاء کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک چاندی کا برتن لائے تھے جس کے اندر ایمان تھا، اسے میرے اندر بھر دیا گیا، کیونکہ اللہ کریم نے مجھے آسمان پر بلایا تھا کسی خاص مقصد کے تحت۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے باہر لے کر گئے جہاں ایک سواری تھی جس کا نام براق تھا، جو قد میں گھوڑے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، جس کا ایک قدم آسمان کو پار کرتا تھا۔ پہلے جنت میں آدم علیہ السلام سے ملاقات، پھر یہاں سے ہوا آپ کا آسمانی سفر شروع۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے اور دستک دی۔ فرشتوں نے عرض کی، کون؟ فرمایا گیا، میں جبرائیل۔ فرمایا، ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کریم نے انہیں بلایا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، تمام فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ملتے ہیں جو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور الٹے ہاتھ کی جانب دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون بزرگ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمام انسانی مخلوق کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پوچھا، یہ کبھی خوش کبھی اداس کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سیدھے ہاتھ کی سائیڈ میں میں اپنی ان اولاد کو دیکھتا ہوں جو جنت میں جائے گی، اور بائیں ہاتھ کی سائیڈ انہیں دیکھتا ہوں جو جہنم میں جائے گی۔ پوچھا گیا، کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا گیا، 1000 میں سے 999 جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3394 میں ہے۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، بالکل اسی طرح پوچھا جاتا ہے، اجازت ملتے ہیں، آپ اندر جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو دو نبی علیہ السلام ملتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ سے کلام ہوتا ہے، پھر تیسرے آسمان کی طرف روانگی ہوتی ہے جہاں نہایت ہی خوبصورت نبی علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا، یہ کون ہے؟ فرمایا گیا، یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ کریم نے دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچے جہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میری قوم تھی جس کی سب سے زیادہ تعداد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی تعداد کی ہوگی۔ میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں کہ میری ملاقات آپ سے ہو رہی ہے۔ فرمایا، لوٹ کر آؤ تو مل کر جانا اور بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بلایا ہے۔ 4 سے 5 کا سفر۔ اب آپ کی ملاقات اللہ کریم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 تحفوں سے نوازتا ہے۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہے، 200 آیت نمبر 285 اور 286 ہے، جس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو کوئی ان آیت کو پڑھ لے اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ دیا گیا، وہ تھی 50 وقت کی نماز۔ آپ تحفہ لے کر لوٹتے ہیں تو چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بتاؤ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ فرمایا، یہ تحفہ دینے کے لیے۔ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ نمازیں نہیں ادا کر پائیں گی، جاؤ کچھ کمی کروا لو۔
کیونکہ میری امت کو اس سے بھی کم ملی تھی، انہوں نے ادا نہیں کی تھی، تو یہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے پاس جاتے ہیں اور کم کرواتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بار بار گئے اور ہر بار 5 نمازیں کم کرائی۔ جب آپ آخری 5 بچی تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اب میں اور کم کرانے نہیں جا سکتا، اب مجھے حیا آ رہی ہے۔ میرے رب نے مجھے تحفہ دیا ہے اور میں اس میں کمی و بیشی کر رہا ہوں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت کو ثواب 50 کے برابر ہی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی کریم دو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ایسی ہی نیت رکھ کر نیکی کریں گے تو صرف نماز ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر نیکی پر ثواب 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ بے شک اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ ایک نیکی پر 10 نیکی کا ثواب دے گا، لیکن ایک گناہ کو 1 گناہ ہی لکھے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی سیر بھی کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جو اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اس کے اندر کی ہڈیوں میں موجود گودا تک نظر آ رہا تھا۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ حور ہے جو جنت کی ملکہ ہیں۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے جو نہ مسکراتا تھا نہ کچھ، بس سر جھکا کر گڑھے کے اندر ایندھن ڈال رہا تھا جس سے آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ فرمایا، یہ کیا ہے؟ کہا، یہ جہنم ہے، جہاں کچھ لوگ جن کے ناخن پیتل کے تھے، جس سے وہ اپنا بدن نوچ رہے تھے اور اپنا چہرہ نوچ رہے تھے۔ فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا، یہ وہ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے، ان کی عزت پامال کرتے تھے، آج یہ خود کو پامال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وہیں لے جا کر چھوڑا گیا جہاں سے لے جایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی مشرکوں کو، شرک کرنے والوں کو رات کا پورا واقعہ بیان کیا کہ میں رات میں کہاں گیا تھا، کیا کیا معاملات پیش آئے، جسے سن کر مشرکین ہنسنے لگے اور معاذ اللہ آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور سبھی حضرات ابو بکر رضی اللہ سے فرمانے لگے، اے ابو بکر، دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہانی سنا رہے ہیں، کیا تو یقین رکھتا ہے ان باتوں پر؟ مرحبا، قربان جائیں ایسی یاری پر، ایسے ایمان پر۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو بے شک وہ سچ فرما رہے ہیں۔ آپ کے اس جواب کے بعد آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ صدیق کے معنی ہوتے ہیں سچ کی تصدیق کرنے والے۔ یہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان کہ اگر سرکار نے فرما دیا ہے تو بے شک وہ حق ہے، پھر اس کے آگے کوئی کنتو پرنتو نہیں آتا۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھو تو مطلب رکھو اور رکھواؤ بھی۔ ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، اس میں سوال جواب نہیں ہوتے، بس ہم نے کرنا ہے، مطلب کرنا ہے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو اینی ہاؤ پڑھنی ہے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ بیوہ، طلاق شدہ، بدی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کرو تو کرو اور کرنے دو۔ اور ایک حدیث یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج 7ویں آسمان پر مجھے بیت المعمور دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے تو پھر کبھی داخل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، ہمارے رسول پاک نے جو فرمایا ہمیں ان سب پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ نماز کو تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، غلط کاموں سے بچنے کی کوشش